آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خاتون اشتہاری جس کا نام نویدہ بٹ تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے جرائم کا آغاز صرف غریبوں کی وجہ سے کیا تھا۔ اس نے مختلف سیاسی لوگوں، قبضہ گروپوں، سرکاری لوگوں کو دھمکی دے کر کئی لاکھ روپے وصول کیے تھے، جبکہ اس نے 32 سے زائد مختلف لوگوں کو پار لگایا تھا۔ اس نے سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی تھی، جس کی وجہ سے نویدہ بٹ پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے تھے۔ ویسے تو اس پر درجنوں مقدمات درج تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ وصولی جیسے مقدمات شامل تھے۔ دوستو، اس نے پولیس لائن کے اندر سے 6 پولیس والوں کو بھی بھیس بدل کر اغوا کیا تھا۔ اس واردات میں اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے یہ سرکاری لوگوں سے بھاری بھتہ لے کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں مختلف برادریوں میں نویدہ بٹ کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ دوستو، اس نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنی پھانسی کی سزا کو 2 بار رکوایا تھا۔ آپ لوگ اس کے تعلقات اور اثر و رسوخ کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس نے مختلف قبضہ گروپوں سے کئی غریبوں کی زمینوں پر قبضے بھی چھڑوا کر دیے تھے۔ اس کا بھی اپنا ایک گروپ تھا جس میں 200 سے زائد لوگ شامل تھے۔ یہ گروپ بھی ڈکیتیاں وارداتیں کیا کرتا تھا، لیکن یہ لوگ تمام کارروائیاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت سرمایہ داروں، امیروں اور جاگیرداروں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ جرائم کی دنیا میں ناانصافی کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس کے باپ کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ جب اس کے باپ کو سزائے موت دی گئی تو یہ کافی بیمار ہو گئی اور کئی مہینوں تک ہسپتال میں رہی۔ کہا جاتا ہے جب یہ تندرست ہوئی تو اس نے جرائم کی دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایک بہن جو بہت غریب ہے، کرونا کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی ہے، اس کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ لوگ یہ تمام تفصیلات 2011 9 دسمبر کی ایکسپریس اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ اس نے جرائم کی دنیا میں جانے کے لیے اپنی باپ کی 6 بھینسیں بیچ کر اسلحہ خریدا۔ اس اسلحے کی مالیت تقریباً 4 لاکھ روپے تھی۔ بعد میں یہ ایک منشیات فروشوں کے گروپ میں شامل ہو گئی تھی۔ یہ گروپ اسی کے علاقے میں تھا جو منشیات فروشی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی چوریاں اور ڈکیتیاں بھی کیا کرتا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران اس نے اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ مل کر چوریاں ڈکیتیاں کی اور کئی لوگوں کو مارا۔ انہی چوریوں ڈکیتیوں کے دوران انہوں نے 7 سے زائد لوگوں کو پار لگایا، جبکہ مختلف لوگوں کی مزاحمت پر اس گروپ کا سربراہ اکو چھوٹا اور ان کے گروپ کے 2 لوگ مارے گئے تھے۔ اس گروپ کے سربراہ کے مارے جانے کے بعد نویدہ بٹ نے اس گروپ کی کمان سنبھالی۔ دوستو، اس نے تقریباً 70 سے زائد چوریاں اور ڈکیتیاں کی۔ دوستو، سیاسی لحاظ سے اس کا پارٹی سے تھا اور پیپل پارٹی نے اس پر کئی مقدمات بھی ختم کروائے تھے، جبکہ پیپل پارٹی نے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال کیا تھا۔ پنجاب کے اندر مسلم لیگ کے کئی ناظمین، کئی سیاسی لوگوں کو بھی اس نے پار لگایا۔ کہا جاتا ہے اس نے 2 سابق MPs کو بھی پار لگایا تھا۔ اس کے 3 پولیس مقابلے ہوئے تھے۔ ان پولیس مقابلوں میں اس کے گروپ کے 12 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ ان کی جوابی کارروائی میں پولیس کے 6 لوگ شدید زخمی جبکہ 4 لوگ مارے گئے تھے۔ ان کے گروپ کی دشمنی بعد میں انہی کے علاقے کے ایک گروپ نتھو گروپ کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور یہ دشمنی 2 سال تک جاری رہی۔ اس دشمنی میں نتھو گروپ کے تقریباً 17 سے زائد لوگ مارے گئے تھے، جبکہ نویدہ بٹ اور اس کے 6 سے زائد لوگ شدید زخمی ہوئے۔ نویدہ بٹ کی ایک آنکھ بھی اس دشمنی میں ضائع ہو گئی تھی۔
دوستو پولیس نے اس کے سر پر انعامی رقم مقرر کر دی تھی اور پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے 2 ضلعوں کی پولیس کی مدد سے ایک آپریشن کیا تھا اور اسے سرگودا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ عدالت کی طرف سے اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی، لیکن اس کا اثر و رسوخ اور سیاسی تعلقات اتنے تھے کہ اس نے 2 بار اپنی سزائے موت کو رکوا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ جیل کے اندر ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ اس کے وفات پانے کے بعد اس کے گروپ کے لوگوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے تھے۔ ان گرفتار کیے گئے لوگوں میں سے چند لوگوں کو عدالت کی طرف سے سزائیں بھی دی گئی تھی۔ دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست احباب، رشتہ دار جو زندہ جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانی، یہودیوں، میکرون کو، فرانس والوں کو، تجالیوں کو، جس نے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو نست نبود فرما، آمین۔